بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور ہر قسم کی رحمت اور درود اس ذات گرامی، اس جلیل الشان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں جن کے بسبب انسان نے انسانیت کو سیکھا۔ یاد رکھ لیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اور جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کائنات کو، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم نازل فرمایا، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا گیا، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن مجید ہم تک پہنچایا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کوئی چیزیں ہیں، سب میں سے سچی کتاب، صادق کتاب، اصدق الکلام کلام اللہ ہے۔ سب سے کوئی سچی، سب سے معیاری کتاب جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہ ہو، جس کے جھوٹ ہونے میں یا اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہونے میں، یا جس کے احکامات کے اندر اپنے بیانات میں سچا ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ 100% یہ کتاب برحق ہے، 100% یہ کتاب منزل من اللہ ہے، 100% یہ کتاب اپنے مسائل اور اپنے احکامات میں سچ اور حق کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے بھی معجزات دیے گئے، ان میں سب سے بڑا معجزہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ کی کتاب یہ قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت بڑا معجزہ نازل کیا گیا، اس قرآن مجید پہ اگر ہم غور سے ایک مطالعہ کرتے ہیں تو یہ قرآن مجید بے شک 3 موضوعات پہ بات کرتا ہے، 3 اس کے چیپٹر ہیں، 3 اس کے انداز ہیں جس کے اوپر قرآن مجید اپنا بیان دیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتا ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ تنہا ہے، وہ اللہ غفور اور رحیم ہے، وہ اللہ جبار اور قہار ہے، وہ اللہ علیم سمیع خالق رازق۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ اپنے کلام، اپنی ذات کی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اہم موضوع، ایک ٹاپک، ایک حصہ اس بات پہ بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حصہ یا دوسرا موضوع یا دوسرا ٹاپک یہ ہے امر اور نہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین لا تقربوا لا تفعلوا لا تفعلوا، یہ قرآن مجید کے امر اور نہیں ہیں۔
یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے ناجائز ہے۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا اہم موضوع ہے جسے احکام القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا موضوع یا قرآن مجید کا تیسرا بیان یا قرآن مجید کا تیسرا ٹاپک یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اقوام، پہلی قوموں اور پہلے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فلاں قوم کو بھیجا، فلاں قوم کی طرف فلاں نبی کو بھیجا، انہوں نے اپنی نبی کی بات کو مان لیا، اللہ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا۔ فلاں قوم کی طرف اللہ نے اپنا نبی بھیجا، اس نے اپنے نبی کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہے سزا دے دی۔ قرآن مجید کا تیسرا یہ اہم موضوع ہے، اور قرآن مجید کے اس تیسرے اہم موضوع کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے عبرت حاصل کرنا۔ انسان جب دوسروں کی خبر سنتا ہے، دوسروں کے بارے میں سنتا ہے تو اپنی اصلاح کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ جو تیسرا موضوع ہے، اس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے قصص القرآن۔ اس قصص القرآن نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، قصص جمع ہے قصتن کی، جسے کہانی کہہ دیں، جسے سٹوری کہہ دیں، لیکن یہ ایک ریل سٹوریز ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، جس میں انبیاء بھی ہیں اور قومیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے ایسے اشخاص کے واقعات ہیں جن کو قرآن مجید کی آیات کے پیش نظر ہم نے اپنی اس کلاس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، ہماری اس کلاس میں بیان کردہ ہر بات مطلوب ہے، یعنی یاد کرنے والی ہے۔ ایسا کچھ نہیں بیان ہوگا کہ جس کو ایک بے فائدہ اور بے مقصد بیان کیا جائے۔ قصص القرآن کا یہ موضوع یا عنوان اس انداز سے شروع کیا جائے گا کہ قرآن مجید کے واقعات لیے جائیں گے، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام نے قرآن مجید کے دائرے میں رہتے ہوئے کون کون اعمال کیے، اپنے آگے پیغام کیسے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیسے کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں کو آگے کیا انعام دیا، کیا نہیں دیا۔ یہ پورے کے پورے موضوعات، دو چیزیں اس میں بنیاد ہوں گی، دو چیزیں بنیاد ہوں گی۔ ایک بنیاد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو قرآن مجید میں جو مختلف جگہوں پہ بیان کر دیا ہے، ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ اس میں زائد چیز بیان کرنا ہے۔ تو اس واقعے کو قرآن مجید کی تمام جگہوں پہ، آدم علیہ السلام کا واقعہ سورۃ بقرہ میں بیان ہوا ہے، سورۃ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے، یا سورۃ کہف میں بیان ہوا ہے، یا کسی بھی سورت میں بیان ہوا ہے، تو وہ آدم علیہ السلام کا واقعے کو اس انداز میں پرونا کہ قرآن مجید کی وہ آیات سمجھی جا سکے۔ یہ ایک اس کا مین مصدر ہوگا، اور دوسرا مصدر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں بیان فرمایا ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو یاد رکھ لو کہ اللہ نے جو مجھے قرآن مجید عطا فرمایا ہے، اسی طرح کی دوسری ایک چیز بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور وہ دوسری چیز بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتے، وہ اللہ کی وحی سے بیان کرتے ہیں جو بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں، قرآن اور حدیث، یہ دو مصدر اہم ہوں گے ہمارے اس گفتگو میں۔ دوسرا یاد رکھ لے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرف عام میں مشہور ہوگی ہوتی ہیں، بہت ساری کچھ ایسی چیزیں ہیں
جو عرف عام میں مشہور ہو گئی ہوتی ہیں جبکہ حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو ٹچ کریں گے بٹ تھوڑا تھوڑا، جہاں ضرورت پڑے گی وہاں بیان کریں گے. اس کے علاوہ جو باقی چیزوں کے ماخذ ہیں پہلی کتابوں سے، بنی اسرائیل کی کتابوں سے، یا اس کے علاوہ کچھ دوسرے ماخذ ہیں جو ان کو ہم اگر کہیں بیان کریں گے تو ضرورت کی بنیاد پہ. یاد رکھ لیں، سچا ہونے میں، سچائی پہنچنے میں صرف اور صرف بنیاد ہمارے پاس اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ دو چیزیں ایک مسلمان ہونے کے لیے کافی ہونی چاہیے. یہ ہے، اس طرح کر کے ہم اس موضوعات کو لے کے چلتے رہیں گے. اور سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے. لیکن جب ہم آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ذرا بیک گراؤنڈ اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے جانا ہے، اور پیچھے جانا ہے اللہ کے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں. ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ کائنات معرض وجود میں کیسے آئی، اور کس سٹیپ پہ جا کے اللہ نے اس مخلوق انسانیت کو پیدا فرمایا جس میں پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے. یاد رکھ لیں، ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، قرآن مجید نے جو اپنے اندر بیان دیا ہے اس طرح کا معیاری بیان کوئی اور نہیں دے سکتا ہے. اور جب ہم قرآن مجید کے اوپر مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کسی بھی اس طرح کے موضوع کو مہمل نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ یہ جو کائنات بنائی گئی ہے، کائنات عالم، یہ جس میں زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، قرآن مجید نے اس کو بڑے مدلل انداز میں اور بڑے ہی بہترین انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے. اور ان چیزوں کو بیان کرنے کا اس چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید کے اندر کائنات کے بہت ساری چیزوں کے نام لے کے ان کو اہمیتیں دی گئی ہیں. آسمان، جسے عربی میں السماء کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں 310 دفعہ 310 دفعہ السماء کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان فرمایا. کائنات کی چیزوں میں الشمس والقمر، سورج، چاند، ستارے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے 339 دفعہ 339 دفعہ اس کا تذکرہ فرمایا. سورج کو اللہ تعالیٰ نے 33 دفعہ اس لفظ کو بولا، قمر کو 27 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بولا، اور نجم اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے 13 دفعہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اس کے علاوہ قرآن مجید کی مختلف صورتیں ہیں جو اس کائنات کے مختلف چیزوں کے نام پہ ہیں. سورت قمر ہے، سورت نجم ہے، سورت شمس ہے، سورت تکویر، سورت انفطار، سورت بروج، سورت انشقاق، سورت معارج. یہ تمام وہ صورتیں ہیں جو اس کائنات کی مختلف کیفیتوں کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو ایک کائنات جاہز اور تیار تھی، وہ کائنات بھی کس تدریج سے آئی تھی. اس سلسلے میں ابتدا ہوتی ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال اکتب، فقال ما اکتب، قال اکتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ ان اول ما خلق اللہ القلم،
سب سے پہلی چیز کائنات میں جسے اللہ نے پیدا کیا، نوٹ کریں اس حدیث کو، سب سے پہلی چیز اس کائنات میں جسے اللہ نے پیدا فرمایا وہ قلم ہے، قلم جس سے لکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اسے فرمایا اکتب، لکھ۔ قلم نے اپنے اس کس کیفیت سے اللہ عالم بول کے کہا ما اکتب، اے اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب القدر، تقدیر کو لکھ دیجئے، ما کان وما ہوا کائن الی الابد، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہونے والا ہے ہمیشہ تک، یہ اس کائنات میں، اس عالم اور کون میں پہلی چیز معرض وجود میں آنے والی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے 2155 نمبر پہ روایت کیا ہے، اور یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ کائنات کی پہلی چیز قلم پیدا کیا گیا، قلم پیدا کی گئی، اور اس قلم کا عمل یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں بعد میں معرض وجود میں آ رہا ہے وہ ہمیشہ تک جو ہے وہ لکھ دیا جائے، جسے ہم تقدیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ چیز کب پیدا ہوئی، کب یہ مسئلہ پیدا ہوا؟ تو ایک دوسری حدیث کو ہم سامنے لے کے آتے ہیں جسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کتب اللہ مقادیر الخلق، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا تھا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ب50 الف سنہ، 50,000 سال، 50,000 سال پہلے، یعنی 50,000 یعنی 1000 ایئرز، ایک 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی تقدیر کو لکھ دیا تھا۔ اس وقت کائنات کی کیفیت کیا تھی یہ حدیث بیان کرتی ہے، وَقَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش اس پہ اس وقت پانی پہ تھا۔ گویا کہ کائنات کو معرض وجود میں جب لایا گیا تو سب سے پہلے تقدیریں لکھ دی گئی، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب یہ تقدیر لکھی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا، تو پانی اس وقت پہلے سے موجود تھا۔ یہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لکھ دے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ زمین و آسمان سے پہلے کتنا ٹائم پہلے تھا، 50,000 سال پہلے۔ اور اس وقت وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں دن ہے وہ کتنا بڑا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں بیان فرمایا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ ایک دن تیرے رب کے ہاں کتنا بڑا ہوتا ہے، تمہارے 1000 سال کے برابر جو تم اپنے شماریات میں لاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ سورۃ حج کی آیت نمبر 47 میں بیان فرمایا ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے قلم، کائنات کے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اس سے تقدیر لکھوا لی گئی۔ اب آگے چلنے سے پہلے مجھے آپ سب لوگوں کے سامنے ایک چیز بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے مسئلہ تقدیر۔ ہم آگے چل رہے ہیں آدم علیہ السلام سے پہلے کے کائنات کی کیفیت بیان کرنے میں، لیکن ضمناً جو ایک فوائد نکلتے ہیں ان فائدوں پہ اور ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ جو رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ ہے،
وہ اللہ جو عظیم الشان والا ہے، وہ اللہ اس کی صفت عالم الغیب کہ سب چیزوں کو وہ جانتا ہے، وہ اللہ کی صفت عالم الغیب ہونا، وہ اللہ کا جو علم ہے اس کا نام ہے تقدیر. اور وہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے اپنے پاس لوح محفوظ میں اسے تحریر کروا دیا. جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا کائنات میں، سب کچھ لکھ دیا گیا. آسمان اتنے بنائے جائیں گے، زمینیں اتنی بنائی جائیں گی، فلاں فلاں مخلوق ایسی ہوگی، انسان ایسے بنے گا، فلاں انسان ایسے، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، اتنے دن کے اتنے عرصے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. اور اس قیامت قائم ہونے کے بعد فلاں لوگ جنت میں جائیں گے، فلاں لوگ جہنم میں جائیں گے، فلاں ہوگا، فلاں ہوگا، حتیٰ کہ ایک وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، فرمایا تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں پوشیدہ ہوتی، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں. اور فرمایا وما تسقط من ورقة، کوئی درخت کا پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ پہلے سے ہوتا ہے. یہ تقدیر پہ ایمان لے کے آنا ہر مسلمان کے ایمان کا جزو لازم ہے. اب یہاں پہ سوال ایک آتا ہے، یہ چیز اگرچہ آپ لوگوں کو جو پہلے سے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہوگا، لیکن ایک یاد دہانی رکھنے کے لیے ایک نئے موضوعات پہ شروع ہو رہے ہیں تو ہر ایک پوائنٹ کوشش کیجئے کہ اس کو ایک دوبارہ سے یاد کر لیجئے کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پہ جبر نہیں کیا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پہ اس مضمون کو بیان کیا ہے. سورۃ دہر یا سورۃ انسان 29ویں سپارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو ایک لطفے سے، ایک ملے جلے پانی سے پیدا کر کے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. ہم نے اسے راستہ بتا دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، اب تیری مرضی ہے شاکر بن جا یا تیری مرضی ہے تو کافر بن جا. یہ شکر و کفر، یہ دونوں راستے بتا دیے. اب انسان اس اپنی مرضی سے راستے کو اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ نے جو اس انسان کو وہ انعام دیا کہ اسے اختیار دیا ہے. باقی مخلوقات کو وہ چوائس اور اختیار کرنا 10 چیزوں میں سے ایک چیز کو چوز کر لینے کا اختیار نہیں ہے. اس انسان کو جو اختیار دیا، اس نے کرنا کیا ہے وہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے جنت میں جانا ہے یا اس نے جہنم میں جانا ہے، اور اللہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے نیک عمل کرنا ہے یا برے عمل کرنے پیدا ہونے کے بعد. یہ تو جو عمل کرتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے، ایسا نہیں. اللہ کا علم غیب ہے کہ جو اس نے کرنا تھا وہ اللہ کو پہلے سے علم ہے، اور وہ جو اللہ کو پہلے سے علم ہے وہ اللہ نے اپنی تقدیر میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے سے 50,000 سال پہلے نوٹ کر دیا، لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دیا گیا. اس لکھت پہ کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ جو انسان نے کرنا تھا وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا، وہ اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھ دیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پیکج بنائے ہوں کہ یہ فلاں نیکی، مثال کے طور پہ 10,000 نمازیں، 10,000 کی زکوٰۃ اور 10,000 روزے، اور یہ پیکج بنا کے رزلٹ اور نتیجہ جنت یہ اتنے لوگوں کو دے دیا، یہ جو ہے وہ بے نمازی، یہ گناہ، یہ فلاں پیکج بنا کے فلاں انسان پہ ڈال دیا اور وہ جہنم میں جا رہا. ایسا نہیں. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور انسان اپنے اس اختیار کی بنیاد پہ اچھائی یا برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ اللہ کو پہلے سے اس کا علم ہے. وہ اللہ کا جو پہلا علم ہے اس علم کو تقدیر کہا جاتا ہے، اور اس تقدیر کا علم اللہ نے زمین و آسمان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کے رکھ دیا تھا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم، اور یہ ہے اس تقدیر 50,000 سال پہلے
قلم کو پیدا کیا گیا، قلم نے سب کچھ لکھ دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ایک حدیث اس کے بارے میں مزید جان لیتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعقلت ناقتی بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبل البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر۔ یہاں تک ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، عمران ابن حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں داخل ہوا، دروازے پہ میں نے اپنی اونٹنی کو باندھا تھا، بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو تمہارے لیے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عطائیں مانگی، فرمایا ہمیں ڈبل دیجئے، 2 دفعہ دیجئے۔ پھر کچھ لوگ اہل آئے یمن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خوشخبری دی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فرمایا ہم نے قبول کیا یا رسول اللہ، فرمایا ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ سے پوچھیں اس هذا الامر، اس کون اور اس کائنات کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ موجود تھا، ہمیشہ سے تھا، اللہ موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کوئی چیز اللہ کے علاوہ موجود نہیں تھی، اور اللہ کا عرش پانی پہ تھا، گویا کہ عرش اور پانی موجود ہوا۔ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے سب کچھ لکھ دیا تھا لوح محفوظ میں، اور اللہ نے پھر اللہ نے ہی زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہ جو ہم نے پیچھے بات بیان کی ہے اس کی تصدیق کے لیے اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ یہ حدیث بخاری میں 3191 نمبر پہ، اور اس کے علاوہ باقی اور جگہوں پہ بھی بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک جو میری بات کا خلاصہ ہے، کائنات کو بنانے کی ترتیب میں اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی ابتدا اور انتہا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورۃ حدید میں اللہ نے فرمایا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے۔ اور پھر اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم نے مقادیر اور تقدیریں لکھ دی، اور پھر ان احادیث سے 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے، 2 چیزیں، اور ایک ہے اللہ کا عرش اور ایک ہے پانی۔ گویا کہ کائنات میں پانی، اب کتنا بڑا پانی تھا اللہ اعلم، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اللہ اعلم، اللہ کا عرش بہت بڑا اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین و آسمان پہ اللہ کی کرسی جو ہے وسیع ہے، اس اللہ کی کرسی پہ اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کا عرش پہلے پانی پہ تھا۔ اور یہ واقعہ معرض وجود میں تقدیر کے لکھنے کا زمین و آسمان سے پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے تھا۔ اب کائنات کی ابتدا ہو رہی ہے، ہم 50,000 سال آگے آ چکے ہیں، اور اب زمین و آسمان کو بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو کیسے بنایا، کیا انداز تھا، کیسا تھا؟ سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ کائنات میں خاص طور پہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی اللہ تعالیٰ کائنات کو بنانے کے بارے میں بات کرتا ہے تو خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، یہ 2 الفاظ بولے جاتے ہیں۔ زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ سورج اور چاند کا ایسے تذکرہ نہیں ہوتا۔
ستارے اور نجوم کا تذکرہ ایسے نہیں ہوتا، کواکب اور دوسرے سیاروں کا تذکرہ ایسے نہیں ہوتا جیسے اللہ تعالیٰ تذکرہ زمین اور آسمان کا کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں جو بڑی چیزیں معیار کی اور اہمیت کی بنائی گئی ہیں وہ آسمان اور زمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں جتنے الفاظ قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں، اللہ نے کیسے کیا، بدیع السماوات والارض۔ یہ چند آیات جو میں نے سامنے جمع کی، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ کا معاملہ اگرچہ ایسے ہے کہ وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے کن کہہ دے تو وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے، لیکن وہی اللہ بدیع السماوات والارض۔ یہ جو بدیع السماوات والارض کا معنی ہے کہ آسمان اور زمین کو ایک ایسے انداز سے بنایا کہ اس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی، مثال نہیں تھی۔ کیسے آسمان، کیسے زمین بنائی جانی ہے، اس کے لیے قرآن مجید نے بدیع کا ایک لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح سورۃ انعام کی آیت نمبر 101 میں فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم۔ وہ اللہ جو بدیع ہے، بغیر کسی مثال کے آسمانوں کو اور زمین کو بنانے والا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ ذرا آیت کے اس بیان کے اوپر غور کیجئے، آیت کے اس زور پہ بدیع السماوات والارض، اور آگے ذرا غور کیجئے کہ اس کائنات کو اہمیت اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے۔ فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا۔ فرمایا ذرا غور کریں لوگوں، اس کائنات کو جو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے نا، مما عملت ایدینا، کہ جو ہمارے ہاتھوں نے بنا کے دیا ان کو، ان کے چھپائے ہیں یا ان کی دوسری چیزیں ہیں، تو اللہ نے بنانے کا جو انداز بیان کیا، عملت ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے بنایا۔ اچھا، کیا آسمان کو بھی ہاتھوں سے بنایا ہوگا؟ اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ ہاں جی ہاں، سورۃ زاریات کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے، بِأَيْدٍ، ید ان کی جمع، ہاتھوں سے ید ان کی جمع ایدن سے بنایا، اور ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ اور اگر ان آیتوں پہ غور کیجئے تو ہر چیز کو پیدا کرنے کی کیفیت، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سورۃ اعلیٰ کی آیت نمبر 2 اور 3، سورۃ فرقان کی آیت نمبر 3، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، اور فرمایا سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا اول خلق، جیسے مخلوق کی ابتدا ہم نے کی تھی ویسے ہم اس کو لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے پہ، انا کنا فاعلین، بے شک ہم یہ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا ان آیات سے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اہمیت دے کے بنایا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک بداعت سے، بدی، بغیر مثال سے بنایا، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہم اللہ کی صفت کو بیان کر سکتے ہیں لیکن تشبیہ نہیں دے سکتے، کیفیت نہیں بیان کر سکتے، مثال نہیں دے سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس صفت کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں فرمایا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ سمیع بصیر بھی ہے، صفات والا بھی ہے۔ تو یہاں ان آیات میں دو باتیں نظر آئی۔ زمین و آسمان کا بنانا ایک بہت بڑی چیز تھی، چھوٹا سا چیز نہیں ہے، ایسے ہی ایک جو ہے وہ یعنی ایسے ہی بغیر کسی لاہو لیب میں یا ایسے یعنی عبث میں بنا دیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصاد میں فرمایا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وما کننا لاعبین، ہم یہ کو کھیل تماشا نہیں بنا رہے، بڑی اہمیت دے کے پیدا فرمایا ہے آسمان اور زمین کو، اور آسمانوں کو اللہ نے اپنی صفت ید سے پیدا کیا۔ ہم اپنے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ سے تشبیہ نہیں دے سکتے، مثال نہیں بیان کر سکتے، کیفیت نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کا ہاتھ کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ ہاتھ سے دلیل لینا کہ اگر ہم اللہ کے لیے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو یہ تو تشبیہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہم انسان کی طرح بنا دیں گے اور یہ تو کفر ہو جائے گا۔ نہیں، ہم وہ تشبیہ دے ہی نہیں رہے، انکار کر ہی نہیں رہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ کی ذات کو ہم مانتے ہیں بغیر کسی تشبیہ کے تو اللہ کی صفت بھی اللہ کی شان کے لائق ہے۔ کیسا ہے اس کا ہاتھ؟ اللہ عالم۔ لیکن اللہ نے سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 47 میں بتا دیا آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا۔ اب ذرا آگے آئیے، پہنچ گئے ہم پیچھے سے، ذرا نوٹ کیجئے، کائنات میں پہلی چیز قلم بنائی گئی، تقدیر لکھی گئی، اللہ کا عرش پانی پہ تھا، پانی اور عرش پیدا ہوا، اور یہ زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھی گئی۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا، 50,000 سال، اور وہ 50,000 سال دنیا کے برابر کا، دنیا کا 1000 سال اور وہاں کا ایک دن، اور اس اعتبار سے 50,000 سال پہلے یہ ہوا، اس کے 50,000 سال بعد زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے کر سکتا ہے۔ اتنے عرصے بعد آ کے آسمان اور زمین کو بنایا جاتا ہے۔ آسمان کے لیے آگے، اب ذرا زمین اور آسمان کے دونوں کے بنانے کی کیفیت پہ، آیات پہ غور کیجئے، نوٹ کریں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ کلاسز ہماری ایک سٹوری بک نہیں ہے، بلکہ ان آیات میں ایک خاص موضوع کو لے کے چلنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں ان کو لینا ہے۔ تو کائنات کا معرض وجود میں آنا ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ تو خلق السماوات والارض کا کیفیت ذرا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ ہود کے شروع میں آتا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اس سے پہلے کی کیفیت کیا تھی؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ تھا، پانی اور عرش پہلے سے پیدا ہو چکے تھے، اور اللہ نے اس کے پیدا کرنے کی وجہ، حکمت، علت، سبب کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کائنات کا بنانا، کائنات کو معرض وجود میں لانا، زمین و آسمان کا پیدا کیا جانا، اس کے دن 6 دن ہیں، اور 6 دنوں میں اب وہ وجہ شروع ہوتی ہے۔ تقدیر لکھی گئی، 50,000 سال گزر گئے، آسمان اور زمین بنانے کا ٹائم آیا۔ وجہ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ کیوں وجہ بنا جا رہی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ ہود کی آیت نمبر 7۔ یہاں پہ میں ایک نوٹ دینا چاہتا ہوں، یاد رکھ لیجئے کہ ہم اپنے اس کورسز کے اندر کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں جس میں اللہ یا اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، لیکن انزل الناس منازلہم، ہر چیز کو اپنی جگہ دینا وہ انصاف ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو وہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے، بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔
کتنی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بیان فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا، میں بنی آدم کا سردار ہوں گا قیامت والے دن، اور مجھے یہ مرتبہ میرے رب نے دیا ہے، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ رب کے اتنے انعامات، سب سے بڑے انعامات اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب، مقام، مرتبہ بہت کچھ ہے، لیکن جو چیز اللہ نے بیان نہیں کی ہے، جو چیز نبی نے بیان نہیں کی ہے، ہم اپنے ایمان کا اس کو حصہ نہیں بنا سکتے۔ یاد رکھیں، ایک حدیث بیان کی جاتی ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات ہی کو نہ بناتا۔ اے نبی اگر تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اس کائنات ہی کو نہ بناتا۔ یہ روایت موضوع ہے، موضوع کا معنی من گھڑت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے یہ بات بیان کی ہے اس نے خود اقرار کر دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے کہیں سے نہیں بات پہنچی، یہ بات نبی تک نہیں پہنچتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا اور میری طرف منسوب کر دیا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ لہذا سورۃ ہود کی آیت، جس آیت کو ابھی میں نے بیان کیا ہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 7، وجہ، علت، سبب، کیوں؟ اب وہ حدیث کہہ رہی ہے تاکہ محمد کو پیدا کرنا تھا، نہیں، محمد کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ یقیناً ہے۔ لیکن کائنات کا پیدا کرنا اس وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید کی یہ آیت بیان کر رہی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تاکہ انسانوں کو بنا کے دیکھا جائے کون اچھے عمل کر رہا ہے۔ اللہ کو پتا تھا پہلے سے کس نے کرنا ہے، کس نے، تاکہ ان کو آگے حکمت، اللہ کی حکمت، حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ انسان ظاہر ہو جائے یہ اچھا کرنے والا ہے، یہ برا کرنے والا ہے، اس کا انجام یہ ہوا، اس کا انجام یہ ہوا، یہ ہے اس کائنات کے پیدا کرنے کی وجہ۔ اب یہاں پہ کائنات میں ہمیں کیا، اب تک کے پیچھے کی ترتیب کیا ہے؟ قلم پیدا ہوا، تقدیر لکھی گئی، زمین و آسمان کے 50,000 سال پہلے، وہ ایک دن دنیا کے 1,000 سال کے برابر کا ہے۔ پھر اللہ نے زمین و آسمان کو اس کے بعد 50,000 سال گزرنے کے بعد زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور تب بھی اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ وجہ، علت کیا ہے؟ تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، یہ ایک وجہ ہے۔ اب یہاں سے ایک اور نوٹ دے رہا ہوں، ایک اور پوائنٹ دے رہا ہوں۔ اپنی بات کے اندر میں نے بتایا کہ جو چیزیں تنبیہاً بتانے کی ہیں وہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اس کا بھی لازمی بتانا مقصد ہے، یاد رکھ لیں۔ یہ حدیث بھی ایک بیان کی جائے گی کہ خلقت انا وعلی من نور فکنا عن یمین العرش قبل یخلق آدم بألف عام ثم خلق اللہ آدم فانقلبنا في اصلاب الرجال ثم جعلنا في صلب عبد المطلب ثم شق اسماءنا من اسمه فاسم اللہ محمود وانا محمد وهو الاعلى وهو علی۔ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے اور علی کو پیدا کیا، اور ہم نور تھے، عرش کی دائیں سائڈ پہ تھے، اور آدم علیہ السلام کو پھر آدم علیہ السلام سے 1,000 سال پہلے، اور اسی طرح پھر ہم لوگوں کی پیٹھ میں چلتے رہے یہاں تک کہ عبد المطلب کی پیٹھ میں آئے، اور پھر اللہ نے اپنے نام محمود سے محمد دیا اور اپنے اعلیٰ سے علی دیا۔
یہ روایت موضوع من گھڑت ہے۔ اسی طرح وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے جس روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اول پہلی چیز اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا۔ اسی حدیث کو دو انداز سے بیان کیا جاتا ہے، ایک میں علی کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک میں اس کے بغیر ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو پیدا کیا، اور پھر وہ نور چلتا 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 انسانوں کے پیٹھ میں چلتا چلتا عبد المطلب پہ آیا، عبداللہ تک پہنچا، اور پھر آگے معرض وجود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ نور کائنات میں سب سے پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ حدیث بھی موضوع اور من گھڑت ہے۔ ہم چل رہے ہیں کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے، یعنی 50,000 سال اس قلم کے پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اب آسمان کو اللہ نے بتایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیفیت ذرا نوٹ کیجئے، ہم آیات پہ آتے ہیں۔ سورۃ فصلت حامیم سجدہ جسے بولا جاتا ہے، اس کی آیات پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ سورة فصلت کی آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک۔ کیا تم کفر کرنا چاہتے ہو اپنے اس معبود اور الہ کے ساتھ جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں؟ نوٹ کریں، جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، اور اسی کے ساتھ تم شریک بناتے ہو۔ وہی تمہارا رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب تو وہی ہے۔ اس اللہ نے کیا فرمایا؟ زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور پھر وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، پھر اس زمین کے اندر پہاڑ لگائے گئے اس کے اوپر سے، اور برکتیں اس میں کی گئیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس زمین کے اندر جو کچھ معدنیات ہیں، جو کھانے کی اقوات چیزیں، رزق ہے، یہ 2 دن اور ڈال کے ٹوٹل 4 دنوں میں یہ چیز بنائی گئی۔ فی 4 ایام سواء للسائلین، زمین کو کتنے دنوں میں بنایا گیا؟ 4 دنوں میں۔ 2 دنوں میں زمین کو اس مٹی کو بنایا گیا، اور 2 دنوں میں اس زمین کے اندر جو کچھ ہونا تھا، وہ خزانے، وہ معدنیات جو زمین سے نکلنے والی ہیں، انہیں بنایا گیا، اور ٹوٹل بن گئے 4 دن۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس وقت آسمان دھواں تھا، اور پھر اللہ نے اسے بھی بنایا۔ استوى الى السماء، آسمان کی طرف مستوی ہوا۔ اور سورت بقرہ کیا نمبر 29 میں فرمایا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ آسمان کی طرف مستوی ہوا اور 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح خوب جاننے والا ہے۔ پھر 7 آسمان یہ کتنے دنوں میں بنائے گئے؟ فی یومین فقضاہن 7 سماوات فی یومین، اللہ نے پھر یہ 7 آسمان 2 دن میں بنا دیے۔ زمین کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں۔ زمین کے اندر کی کتنی چیزیں کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں۔ ٹوٹل زمین کتنے دن میں بنائی گئی؟ 4 دنوں میں۔ آسمان کتنے دن میں بنائے گئے؟ 2 دنوں میں، اور ٹوٹل پھر جا کے 4 اور 2 6 دن بنتے ہیں۔ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے زمین کو بنایا۔ اب ذرا ان آیات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ان دونوں چیزوں کو، زمین اور آسمان کو، بدیع السماوات والارض سے تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا ایک کیا کیفیت تھی،
کس طرح کر کے مٹی کو مارز وجود میں لائے گئے اللہ اعلم. 6 دن بنائے گئے اور وہ 6 دن کیا ہے؟ دنیا کے یہ دن نہیں. ابھی سورج اور چاند مارز وجود میں نہیں آیا ہے، پہلے زمین و آسمان آئے گئے ہیں. اس زمین و آسمان میں زمین کو 2 دنوں میں بنایا، زمین کے اندر کی چیزوں کو 2 دنوں میں بنایا، ٹوٹل 4 دن ہو گئے. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور آسمان کو 7 آسمان 2 دنوں میں بنا گئے، ٹوٹل 6 دن میں بن گئے. اور پھر یہ 6 دن پورے ہوئے. سورۃ فصلت کی آیت کے حامیم سجدہ کے آیت نمبر 12 پہ غور کریں. فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. ہم نے آسمان دنیا پہ پھر اپنے چراغ لگا دیے. مصابیح مصباح ان کی جمع ہے، مصابی لگا دیے. یہ روشن ستارے، یہ روشن سیارے، یہ اس آسمان دنیا پہ بنا دیے گئے. پھر اس میں ایک اور آیت پہ غور کیجئے. گویا کہ یہ دونوں آیتیں یہ بنا دیے گئے، زمین بنا گئی، آسمان بنا دیے گئے. ان کی جگہ کیا تھی؟ ایسے لگتا ہے دونوں چپکے ہوئے تھے، دونوں جڑے ہوئے تھے، یہ ساتھ ملی ہوئی تھی دونوں چیزیں. پھر ان کو الگ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، جڑے ہوئے تھے زمین و آسمان. ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی دی ہے. کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اب آ جائیے کائنات میں سب سے پہلے قلم، اس کے بعد کائنات میں 50,000 سال بعد زمین و آسمان. زمین و آسمان کے بنائے جانے کی کیفیت 6 دن میں. وہ 6 دن کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. تو اس طرح کے 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، اور ان کو بنایا اس انداز میں کہ 4 دن میں زمین بنائی گئی اور 2 دنوں میں آسمان بنایا گیا. میں اس کیفیت پہ نہیں جاتا ہوں ڈیٹیل، یہ ایک الگ موضوع بہت بڑا ہے. آسمان کیسا ہے، زمین کیسی ہے، گول ہے، سیدھی ہے، فلاں ہے، یہ موضوع چونکہ ہم نے آگے انبیاء کی، آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے کائنات کیسی تھی، فرشتے موجود تھے، زمین و آسمان بنا ہوا تھا، جن موجود تھے، پہلے کیا تھا، ہم اس پہ آگے آ رہے ہیں. آسمان اللہ تعالیٰ نے یوں بنا دیے گئے. اب یہ قرآن مجید کا بیان ہے. قرآن مجید ہمیں یہ بیان کرتا ہے، موجودہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے، ایک نظریہ جو بہت بڑا نظریہ سمجھا جاتا ہے، جس کو بیلجیم کے ایک سائنسدان، جس کو جورج لومیٹر یا اس طرح کر کے نام اس کا بولا جاتا ہے، جس کو 1927 میں 1927 کے اندر اس نے یہ نظریہ پیش کیا، سائنسدان نے، کہ یہ کائنات اصل میں ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی ہے. وہ دھماکہ کیسے ہوا؟ بس غازات، یعنی ایسا کچھ ہوا کہ غاز جس کو ہم کہتے ہیں، گیس جو ہے بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے گیسز کا، اور اس دھماکے سے یہ کائنات مارز وجود میں آتی ہے. اور وہ اپنی طرف سے اس نظریے کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ ذرا یہ تصویر آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہوگی کہ اس پکچر میں اگر آپ لوگ غور کیجئے، اس پہ بتاتا ہے کہ اس جگہ پہ آ کے کائنات کا دھماکہ ہوتا ہے، اور یہاں سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اندازاً یہ ہے کہ 3,80,000 سال پہلے یہاں تک جو ہے پہلے یہ بڑا دھماکہ ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے تقریباً 400 ملین سال پہلے. اس کے بعد یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے، اور یہاں سے یہاں تک چلتے ہوئے اس کو 13 ملین سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں. 13.7 ملین سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں کائنات کے اندر. یہاں آ کے اس کائنات کے اندر جو ہے وہ اپنے یعنی گلیکسی جو ہے وہ آتی ہیں، اور یہ کائنات آگے سے آگے پھیلتی جا رہی ہے. جو یہاں سے دھماکے ہونے میں چلی تھی
وہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس نے آگے آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک جانا ہے پتہ نہیں. یہ کائنات وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی، یوں دھماکہ ہوا اور پھیلتی جا رہی ہیں چیزیں. یہ نظریہ بیلجیم کے ایک سائنسدان نے 1927 میں جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور جس کے بعد میں اس نے اپنے تجربات سے اس نظریے کو پیش کیا. جب 1964 میں آ کے ریڈیوز کی کچھ لہروں نے آوازیں جو ہے وہ منکشف کی، کھر 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 کی آوازیں، جس سے یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ پرانا جو بگ بینگ ہوا تھا اس کی آوازیں اس کائنات میں گونج رہی ہیں. اور 1989 میں امریکن ادارہ ناسا نے اس نظریے کو بطور ایک نظریے کے طور پہ تسلیم کر لیا، جو کہ 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا مارکہ یا 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا نظریہ جو ہے، یا بہت بڑا اکتشاف جو ہے وہ مانا جاتا ہے. 20ویں صدی نے آ کے انسان نے اس بات کو جانا کہ اتنے ملین بلین سال پہلے، 30,000 بلین سال پہلے کائنات کا ایک دھماکہ ہوا تھا، اور اس ایک دھماکے میں انفجار میں کائنات معرض وجود میں آئی تھی. یہ ایک انسانی نظریہ ہے. میں اس نظریے کا رد نہیں کر رہا، بیان کر رہا ہوں. اور ایک طرف قرآن مجید کی آیات ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اس نظریے کو مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے. اور سائنس کے نظریے کچھ دیر بعد چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے ڈارون کا ایک نظریہ تھا، انسان جو ہے وہ بندر سے انسان بنا ہے، اور انسان تدریجاً اپنے اس مرحلے میں آ کے پہنچا ہے. پہلے بندر ہوتا تھا، اور اسی کو رد کرنے والوں نے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ انسان اگر بندر سے بن کے یہاں کے سٹاپ کیوں ہو گیا ہے، جس کی 2 ٹانگیں 2 ہاتھ ایک چہرہ کھڑا ہو کے چلنے والا جہازوں میں چل رہا ہے، مزید آگے ایک اور مخلوق میں کیوں نہیں چینج ہو رہا؟ یہاں کے سٹاپ کیوں ہو گیا؟ اور کیا آج بندر انسان کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ جو اس نظریے کو رد کیا گیا، جو ڈارون کا نظریہ جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا. بہت سے لوگوں نے آج دنیا بگ بینگ کو مانتی ہے. بہت بڑا بگ بینگ ہوا تھا جس کے نتیجے میں کائنات معرض وجود میں آئی. اور قرآن مجید کی آیات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب زمین و آسمان بن چکے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخلوق کون سی، فرشتے، جنات اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. اب یہ اگلے انشاءاللہ تعالی کلاس میں بیان ہوگا، جس میں فرشتوں کی صفات، فرشتوں کا پیدا ہونا، اسی طرح جنوں کا پیدا ہونا، اور آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کی کیفیت کا بیان ہونا. یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج بیان ہوا ہے یہاں تک اللہ ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنے کی، اللہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں تو فضول سی چیزیں، ان سے کیا تعلق ہے ہمارا. یاد رکھیں یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ چیزیں بے معنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ اللہ کبھی نہ بیان کرتا. اللہ نے فرمایا ہے ذرا اولم ینظروا، لوگوں کیوں نہیں دیکھتے ہو کائنات کے اندر، غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کائنات کو عالم کیوں کہا گیا؟ کہ جس کے ذریعے انسان اس کے پیدا کرنے والے کو پہچان سکتا ہے، اس لیے اس کا نام عالم رکھا گیا، اور اس رب کا نام رب العالمین رکھا گیا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے. عالم ایک ایسی چیز کو بولا جاتا ہے جس کے ذریعے کسی اور چیز کو پہچانا جائے. آج ہم یہاں تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد کی کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالی مزید کچھ بیان ہوں گی، اور پھر فرشتے، جنات، انسان، باقی مخلوق کیسے آگے چل کے چلتی ہے،
انشاءاللہ تعالی یہ تدریجاً چلتے رہیں گے. ایک کلاس کے بعد پھر آگے آدم علیہ السلام پہ چلیں گے اور پھر آگے آگے انبیاء پہ چلتے رہیں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی اور اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.